تھی. میں نے آئی ایم ایف کے جو امریکہ سے جو ہیڈ تھے ان سے جو میں بات کر رہا تھا, ان کو میں نے ایک چیز سمجھائی کہ میں نے کہا جب تک اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, سیاسی استحکام نہیں آتا, تو یہ جس طرح یہ ملک چل رہا ہے, یہ اب تھوڑی دیر اگر آپ 3 ارب دے بھی دیں گے اور 3 ارب ڈالر کے دینے میں تھوڑے سے اور ڈالرز بھی 5-6 ارب ڈالر اور بھی آ جائیں گے, تو یہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہو رہا ہے. جو کینسر ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے, اور کینسر کیا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہی نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سب پارٹیز نے مل کے اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ تحریک انصاف اقتدار میں نہ آئے, الیکشن تب کروائیں گے جب یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی تحریک انصاف الیکشن نہیں لڑ سکے گی. جب ان کو اوپر اتنا دباؤ ڈالیں گے, اس کو اس طرح کرش کریں گے کہ جب وہ بالکل الیکشن نہیں لڑ سکے گی تب الیکشن کروائیں گے. میں آج اپنی قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب سے رجیم چینج ہوا ہے, جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی ہے, تب سے کوشش کر رہے ہیں پارٹی کو ختم کرنے کی. اور کوئی ان کو جو سب اوپر پاور میں بیٹھ کے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے. انہوں نے جو پاکستان کی معیشت سے کیا, میں آپ کو پھر کہتا ہوں دشمن بھی نہ کریں. میڈیا کنٹرول کر لیا ہے. ایک کنٹرول میڈیا ایک بات کرتا جا رہا ہے کہ جو ہو یہ تو پیچھے سے یہ تحریک انصاف کی وجہ سے ساری مشکلات آئی ہیں. پھر سے میں کہتا ہوں کہ ہر سال شائع ہوتا ہے اکنامک سروے آف پاکستان. ذرا اکنامک سروے آف پاکستان میں دیکھ تو لیں کہ بینکرپٹ گورنمنٹ 2018 میں ملی, اور کرونا کے باوجود کیسے اس 6% پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی تھی, گروتھ ریٹ تھی. 2 آخری سالوں میں جو ایوریج تھی وہ 6% تھی. تو کتنی دفعہ پاکستان کی معیشت اتنی تیزی سے اوپر گئی ہے؟